الحمدللہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وعليه بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ حمد و ثنا اور ہدیہ درود و سلام آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہیں بے کس بنا میں ہدیہ نظر کرنے کے بعد اللہ کریم جل جلالہ کے بارگاہ لم یزل میں دعائے دست دراز ہے کہ مولا کل جو کچھ بھی عطائے مرشدی سے عرضگزار کرنا چاہتا ہوں سے کما حقہ بیان کرنے اور ہمیں سن کر دل کی گہرائی سے عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں ماہ رمضان مبارک کی تمام برکتیں اور اس کی نعمتیں عطا فرمائے ماہ رمضان مبارک کے آمد سے قبل اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان مبارک کی پوری تیاری اور مکمل جوش اور ولولہ کے ساتھ ماہ رمضان مبارک کا جو ہے وہ خیر مقدم کرنے کا جذبہ عنایت فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ماہ رمضان مبارک کے حوالے سے امت مسلمہ کو جو حکم اور پیغام دے رہا ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے، جیسے اگلوں پر روزے فرض کیے گئے کہ کہیں تم من قبلکم لعلکم تتقون کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے، اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے یا تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزہ مسلمانوں پر فرض ہے۔ اچھا، روزہ جو ہے وہ ایک ایسی عبادت ہے
جو قدیم عبادت ہے. یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزہ صرف تم پر ہی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ فرض نہیں کیا ہے، بلکہ تم سے پہلے جو لوگ آ کر جا چکے ان پر بھی روزہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے فرض کیا تھا. 2 ہجری 10 شوال المعظم کو روزہ مسلمانوں پر فرض کیا گیا. کتنا؟ 2 ہجری 10 شوال المعظم کو روزہ مسلمانوں پر فرض کیا گیا. اور یہ قدیم عبادت ہے. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ آج کی، بلکہ جو پہلے ہم سے پیچھے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، وہ قومیں جن پر اللہ رب العزت نے روزہ فرض کیا تھا، تو ان پر جو ہے وہ روزہ کئی طرح سے ان پر فرض کیے گئے. یہ امت مسلمہ کو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ہے وہ حضور علیہ السلام کا فیضان ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان قوموں کی طرح ہمیں رب نے مشقت میں نہیں ڈالا، بلکہ ہمارے لیے ماہ رمضان مبارک میں آسانیاں ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. گنتی کے دن ہیں تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں وہ قضا کرے. اتنے روزے جو بیمار تھا یا جو سفر میں ہے، یعنی 3 دن سے اگر وہ کم کا ارادہ ہے تو وہ مسافر نہیں، تو جب وہ سفر میں ہے تو سفر کے لیے یا مریض کے لیے رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن وہ قضا کرے گا. قضا کیا کرے گا کہ ان دنوں میں تو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، لیکن بعد میں جب وہ صحت یاب ہو جائے یا بعد میں وہ جب گھر لوٹ جائے تو اب وہ جو روزہ رہ گئے ان روزوں کا وہ قضا کرے گا. اب یہاں ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ جو مریض ہیں، بہت سارے مریض وہ خود سے سرٹیفائی کر لیتے ہیں کہ میں مریض ہوں، اور پھر وہ رمضان مبارک کا یہ مبارک جو مہینہ ہے آمد ہے، اس میں روزہ نہیں رکھتے. روزہ وہ خود ہی اپنے آپ کو کلیئر کر لیتے ہیں کہ بھائی میں تو بیمار ہوں، یا وہ کسی ڈاکٹر سے معلومات لیتے ہیں تو ڈاکٹر ان کو جو ہے وہ روزہ رکھنے سے منع کر دیتا ہے. اب وہ اس ڈاکٹر پر یہ اتفاق کر کے روزہ ماہ رمضان مبارک میں وہ نہیں رکھتا ہے. لیکن روزہ ہے فرض. کیا ہے؟ فرض ہے. روزہ فرض ہے، اور بلا شرعی عذر کے روزہ کو چھوڑنا جان بوجھ کر یہ گناہ عظیم ہے. سمجھے نا؟ اس کی وعید ہے کہ جان بوجھ کر جو استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، قوت رکھتا ہو، شرعی عذر بھی کوئی نہ ہو، اور وہ جان بوجھ کر ماہ رمضان المبارک کا روزہ جو ہے وہ نہیں رکھتا ہے، تو اس کے لیے تو وعید ہے، کیونکہ فرض ہے، اور فرض کو جان بوجھ کر ترک کرنا یہ جائز نہیں ہے بلا شرعی عذر کے. اب ہوتا یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا جب مبارک مہینہ آتا ہے تو کثرت سے لوگ اب خود ہی طبیب بن جاتے ہیں. میں تو بیمار ہوں، میں روزہ رکھوں گا تو میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو جائے گا. اور اگر وہ خود ہی طبیب نہیں ہوتے ہیں تو کسی ایسے طبیب کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں جن کو شرعی مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. سمجھے نا؟ یعنی طبیب سے مراد ڈاکٹر. صرف وہ ڈاکٹر نہ ہو، اس کو شرعی مسئلہ بھی تو معلوم ہو نا.
اور پھر وہ اتنا ماہر ڈاکٹر ہو کہ وہ تمام معاملات کو ایسے طریقے سے سمجھ سکتا ہو، کسی مریض کے مرض کی نوعیت کو سمجھ سکتا ہو کہ یہ مرض جو ہے کس حد تک ہے، اگر روزہ رکھیں گے تو روزہ رکھنے سے اس مریض کو فائدہ پہنچے گا یا روزہ سے نقصان پہنچے گا، اور اگر نقصان پہنچتا ہے تو کس حد تک پہنچے گا، کس حد تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر معمولی کوئی نقصان ہے تو معمولی نقصان میں تو روزہ جو ہے وہ ترک نہیں کر سکتے، کیونکہ روزہ اس یعنی شرعی معاملے میں، یعنی شرعی اصولوں میں کہ روزہ اس وقت چھوڑا جا سکتا ہے کہ جب مریض روزہ رکھے گا تو اس کی جان کا خطرہ ہو، کہ بھئی اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کے بعد اب اس کی جان کو خطرہ ہے کہ وہ ہلاک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اگر ایسی کوئی صورت ہے تو پھر اس کو رخصت ہے مریض کو، اور ایسی کوئی رخصت نہیں ہے روزہ رکھنے سے۔ ویسے تو روزہ ایک صرف عبادت نہیں ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں روزہ تمام مرض کے لیے ایک شفا کا بہترین دوا ہے، بہترین دوا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کینسر کا مریض ہے، کینسر کا کوئی مریض ہے اور وہ روزے کا اہتمام کرے، روزہ رکھے، تو کینسر کے مریض کو روزہ رکھنے کی برکت سے اس مرض میں افاقہ حاصل ہوگا، یعنی کینسر کے مرض سے اس کو افاقہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح معدے کا مسئلہ ہے، پیٹ میں کوئی مسئلہ ہے جی، اس کے معدے میں کوئی سسٹم، معدے میں کوئی خرابی ہے، کوئی معاملات ہیں، تو اگر وہ روزہ رکھے تو پھر معدے کا وہ جو اس کے اندر ایک خرابی ہے، بدہضمی ہو جاتا ہے، یا قبض کی شکایت ہے، یا وغیرہ وغیرہ، کوئی معدے میں کوئی مرض ہے، تو روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ معدے کے مرض سے بھی اس کو شفا دے گا، معدے کے مسائل سے بھی اس کو نجات ملے گا۔ اسی طرح روزہ، اگر روزے دار خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی نیت سے یہ عمل کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو روزے دار اگر اس کی آنکھوں کا مسئلہ ہے کہ یعنی آنکھوں میں روشنیوں کا مسئلہ ہے، دور و نزدیک کا، اگر وہ روزہ رکھے، اہتمام روزے کا کرے، تو پھر آنکھوں کا جو مرض ہے اس سے بھی اس کو شفا ملے گا۔ اچھا، دل کی دھڑکن کا مسئلہ ہے، یعنی جس کو بائی پاس کا معاملہ ہے، کہ دل کا وال کوئی مسئلہ ہے، اگر روزہ اللہ اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کے لیے وہ رکھے تو دل کا مریض کے لیے روزہ بہت بہترین دوا ہے، بہت بہترین اس کے لیے یہ دوا ہے۔ تو بلڈ پریشر کسی کو ہوتا ہے، شوگر والے مریض ہیں، وہ روزہ رکھ کر دیکھیں، اس کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ العزیز کہ روزہ ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، بلکہ اللہ رب العزت کے فضل سے روزہ اس مریض کو جو ہے وہ صحت اور تندرستی کی طرف لے جائے گا، بشرطے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرے۔ تو یہ اور دیگر بہت فوائد ہیں، لیکن روزے دار یعنی روزہ اس نیت سے نہ رکھے کہ مجھے یہ بیماری ہے تو میں صحیح ہو جاؤں، بلکہ روزہ رکھنا روزے دار اس نیت سے رکھے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ بہرحال تو لیکن اگر امر مجبوری شرعی عذر ہے اور روزہ رکھنے سے کوئی مسئلہ درپیش آ رہا ہے تو کسی ماہر طبیب سے معلومات لے، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ علماء کی صحبت میں بیٹھ کر علماء سے بھی اس مسئلے کو ڈسکس کرے کہ بھائی ماہ رمضان مبارک آ رہا ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے، اگر میں روزہ رکھتا ہوں تو ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا ہے،
اور ڈاکٹر بھی وہ ماہر ڈاکٹر ہے، اس نے مجھے کہا ہے کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، نہیں تو روزہ رکھنے سے آپ کو یہ نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اب علماء اس معاملے میں کیا فرماتے ہیں؟ علماء سے رہنمائی لیں تاکہ وہ کل بروز قیامت اللہ کے حضور رسوا نہ ہو۔ تو یہ تو ہے کہ اب کوئی ایسا مریض ہے کہ جو یا ایسا کمزور ہے کہ جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے، تو اب اس کو بھی کوئی ایسا نہیں کہ بالکل رخصت ہے، جاؤ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، نہیں۔ اب اگر کوئی ایسا شخص ہے جو روزہ رکھنے کے قابل ہی نہیں ہے، تو اب شریعت نے کہا، اللہ رب العزت قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے فدیۃ طعام مسکین، کہ وہ اب ایک مسکین کو پیٹ بھر کھانا کھلائے گا۔ سمجھ میں آیا کیا ہے؟ یہ فدیہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ فدیہ ہے کہ وہ روزہ تو رکھ نہیں سک رہا ہے، سمجھے نا؟ یہ کام وہ بھی کریں جو عارضی مریض ہے، ان کو بھی چاہیے کہ یہ کام کریں، کیونکہ موت و حیات کا تو پتہ نہیں ہے۔ کیا پتہ ہے کہ جس مرض میں وہ مبتلا ہے اسی مرض میں اس کا انتقال ہو۔ تو جب تک وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے، اور ڈاکٹر نے منع کیا ہے، علماء نے بھی اس کو کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ روزہ مت رکھیں، تو جب تک وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے وہ بھی ایک مسکین کو کھانا ضرور کھلائے پیٹ بھر، تاکہ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی ہو کہ اسی مرض میں اس کو دنیا سے جانا ہے، تو کم سے کم یہ تو ہو کہ وہ اس جو قضا روزے کا قضا رہا ہے اس کا فدیہ وہ دیتا رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس طرح سے جو ہے وہ مریض جو ہے اس کا اہتمام کرے۔ اب یہ بات تو سمجھ گئے کہ دنیاوی غرض کے لیے کوئی اگر روزہ چھوڑتا ہے، سمجھے نا، کہ وہ اس کو بھائی کیا بولے بھائی اس کو بھوک برداشت نہیں ہے، سمجھے کیا مسئلہ ہے بھائی، کوئی پیاس اس کو برداشت نہیں ہے، محنت کا کام بہت کرتا ہے، محنت کا کام جو نہ بڑا کرتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ عرب کی سرزمین میں، سعودی عرب میں عام دنوں میں جو گرمی ہے نا، جو عام گرمی وہاں کہتے کہ یہ عام گرمی ہے، وہ 45 47 49 50 سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے عام گرمی۔ اگر وہ گرمی یہاں پاکستان یا کراچی میں وہ گرمی پڑ جائے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ یہاں تو 39 36 37 38 39 اور 41 ڈگری اگر ہو جائے تو ہمارا 14 طبق روشن ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ سوچیں کہ وہ گرمی، اور آج تو کیونکہ بہت جدید دور ہے، جنگ بدر ہوا ہے 17 رمضان المبارک، ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں شدت کی گرمی، اور 313 جو تھے وہ روزے دار تھے اور میدان بدر میں تھے۔ تو اس لیے اگر کبھی ہمیں یہ پیاس یا بھوک یہ ہمارا نفس کیا ہے کہ تو برداشت نہیں کر سکے گا، اور یہی تو نہیں ہو سکتا ہے، یہ نفس یہی تو ہے، روزہ نام ہی ہے نفس کے اوپر اپنے قلم کو رکھ دینا، سمجھے؟ اب روزہ حلال چیزوں سے بچنے کا نام ہے جب تک وہ روزہ ہے، حرام تو پھر وہ تو ہے نا، اس سے بچنا ہی ہے۔ اللہ کے حکم اور اس کی رضا کے لیے جب تک اس کی مرضی ہے اس کو حلال چیزوں سے بھی اپنے ہاتھ کو کھینچ کر رکھنا ہے، بچنا ہے۔ تو یہ ہے۔ اچھا آپ دیکھیں، جلدی میں آگے بات بڑھا دوں، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے۔ یہ مسکین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ روزے دار
یا وہ مریض یا وہ کمزور جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. یہ ان کی باتیں ہو رہی ہیں کہ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، کہ جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. اور روزہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے. روزہ رکھنا تمہارے لیے یہ بول کون رہا ہے؟ رب، آپ کا میرا رب. کون بول رہا ہے؟ جو پورے کہے کہ وہ فلاں طبیب نے بولا ہے، فلاں طبیب نے بولا ہے. رب بول رہا ہے کہ تمہارا روزہ رکھنا نا وہ زیادہ بھلا ہے، زیادہ بھلا ہے کہ تم روزہ رکھو. اگر تم جانو، روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم اس کا علم رکھ لو، اس کا علم ہو جائے تمہیں کہ روزہ کی برکتیں کیا ہیں. یہ تو جسمانی برکتیں ہیں نا کہ آپ روزہ رکھیں تو روزہ رکھنے کی برکتیں یہ ہیں کہ آپ جسمانی اعتبار سے ہر زاویے سے فٹ ہو جائیں گے. بلڈ پریشر، شوگر، ہارٹ، معدہ، دماغ یعنی بھولنے کی عادت، آنکھوں کی کمزوری، سمجھ میں آئے، سماعت کی کمزوری، آپ کے جسم میں باڈی میں جو ہے وہ تکلیف کا ہونا، باڈی میں درد ہے یا جلد میں کوئی مرض ہے، جلدی کوئی امراض ہے فلاں، یعنی آپ روزہ رکھیں، آپ کو جسم میں کوئی بھی ایسا مرض ہے جس سے آپ پریشان ہیں، آپ روزہ رکھیں، دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے برکت سے اسے شفا دے دے گا، آپ شفا یاب ہو جائیں گے. تو اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تو مقصد دنیاوی فائدہ ہے اور اخروی فائدہ ہے. روزے دار جو ہے وہ اس کا جو اجر ہے وہ میں ہوں، اس کا اجر میں ہوں، یا اس کا اجر میں دوں گا، یا اس کا اجر میں ہوں یا اس کا اجر میں دوں گا. یہ دونوں باتیں ہیں. اگر اجر میں دوں گا تو کل بروز قیامت روزے دار اس دسترخوان میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، میدان معاشر میں لوگ نفسا نفسی میں ہوں گے نا، اور روزے دار عرش کے سائے میں جنتی دسترخوان میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، سمجھے نا، اور لوگ میدان معاشر میں نفسا نفسی میں ہوں گے. تو لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جو روزے دار ہیں. اچھا میں اس کا اجر ہوں. تو روزے دار کو رب اپنا دیدار کرائے گا. تو یہ تو آگے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے کہ تم جانو. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے. تم میں اگر کوئی ماہ رمضان کا مہینہ پائے تو ضرور اس میں روزہ رکھے. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں پوری کرے. جو روزہ وہ سفر میں یا بیماری میں اس سے رہ گیا ہے تو ان روزوں کو بعد میں وہ مکمل کرے، اس کی قضا کرے. اور کیا پھر فرمایا؟ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، اللہ تم پر اللہ پر آسانی چاہتا ہے. اب یہاں آخری بات یہ کہ ماہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کیا کرو؟ افطار کرو، یعنی عید مناؤ۔ ٹھیک ہو گیا؟ چاند دیکھ کر روزہ رکھو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یعنی روزہ 2 ہجری کو جو ہے وہ فرض ہوا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کم و بیش 9 یا 10 رمضان المبارک ملا ہے۔ اس میں اکثر مہینہ جو ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ماہ رمضان کا، وہ 29 کا ملا ہے۔ کتنے کا؟ 29۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 29 کا شرح زیادہ ہے، 29 کا چاند زیادہ نظر آتا ہے۔ اب چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید مناؤ۔ اچھا، اب کیونکہ ہم خود جو ہے وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں اور ہم چاند دیکھ بھی لیتے، ہمیں شرعی جو ہے وہ بہت سارے معاملات ہیں، تو ملک اور وطن میں باقاعدہ ایک نظام ہے کس کا؟ چاند دیکھ کر اس کے اعلان کرنے کا۔ اب 22-23 کروڑ جو مسلمان ہیں ان پر اعتماد کرتے ہوئے وہ روزہ بھی رکھتے ہیں اور ان پر اعتماد کر کے نماز عید پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اگر وہ 22-23 کروڑ مسلمانوں کے روزے کا سودا اگر کرتے ہیں تو کل بروز قیامت جواب دہ وہ ہیں، اور اگر 22-23 کروڑ مسلمان کا سودا کر کے وہ یعنی ایک روزہ وہ خدا نخواستہ وہ اضافی رکھوا دیتے ہیں یا ایک روزہ وہ کم کروا دیتے ہیں، تو یہ کل بروز قیامت جواب دہ وہ ہے۔ لیکن اگر شرعی اصولوں کے مطابق اور امت کے جو ہے وہ بزرگ اور صاحب علم طبقہ اگر وہ سرکاری طور پہ اعلان ہونے کے بعد اگر وہ صاحب علم طبقہ، معزز طبقہ یا امت میں جن کو جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ سے فائز کیا ہے، اگر وہ کہیں کہ جی یہ جو ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی اور یہ ایک روزہ چاند جو ہے وہ نظر نہیں آیا تھا، یا چاند جو ہے وہ ہو گیا تھا اس کو چھپایا گیا ہے، یا چاند جو ہے نظر نہیں آیا تھا زبردستی چاند دکھایا گیا ہے، ان دونوں صورتوں میں اگر روزہ قضا کرنا ہے، رکھنا ہے، تو ان کے فیصلے پر احتیاط یہ ہے کہ امت جو ہے عید منانے کے بعد روزہ رکھ لے۔ باقی تو وہ گناہگار وہ ہیں جن لوگوں نے یہ غلط فیصلہ کر دیا۔ باقی اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی بھی عطا فرمائے، اور ماہ رمضان مبارک جو آمد ہے، ماہ رمضان مبارک کی برکتیں اللہ تعالیٰ میں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ والعزیز ماہ رمضان مبارک میں تفصیل سے گفتگو ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمامین کو ماہ رمضان مبارک کی تمام برکتیں، نعمتیں، رحمتیں، اور ماہ رمضان مبارک میں جو جہنم سے آزادی کا سند اور سرٹیفکیٹ رب دے گا ان میں ہمارا بھی شمار اللہ تعالیٰ فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔